بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین پاکستان سے باہر سننے والوں کو ارشد کندی کا سلام۔ آپ کے لیے ایک بہت ہی بری خبر ہے، اس سے پہلے آپ نے کسی سے نہیں سنی ہوگی کہ کے پی حکومت اور پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو پچھلے ایک سال سے مذاکرات کا سلسلہ چل رہا تھا اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ مذاکرات کون کر رہا تھا، اس میں کیا کچھ طے ہو رہا تھا اور اس کی قیمت کیا علی امین دے رہا تھا، وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پھر آپ کو پوری سمجھ آ جائے گی کہ پچھلے جو ایک سال ہے علی امین بیچارہ کیوں گالیاں برداشت کر رہا ہے۔ تحریک انصاف کی طرف سے ایک ہی سنگل ایجنڈا تھا، انصاف کرو، عمران خان کے ساتھ انصاف کرو۔ جبکہ جو اسٹیبلشمنٹ تھی ان کی طرف سے یہ شرط رکھی گئی تھی کہ آپ نے یہ جو فوجی آپریشن ہو رہا ہے وفاق کی طرف سے وزیرستان میں یا دیگر علاقوں میں، آپ نے ان کی سپورٹ کرنی ہے۔ تو کے پی حکومت نے بار بار کی اطلاعات کے باوجود کہ عمران خان اس سے ناخوش ہے، علی امین گنڈا پور جو ہے وہ اس فوجی آپریشن کی حمایت کر رہا تھا اور جس کی اسے گالیاں بھی پڑ رہی تھیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسی مذاکرات کا نتیجہ تھا کہ جب بھی کوئی جلسہ جلوس لانگ مارچ کے لیے کال دی جاتی تو علی امین گنڈا پور اس سے ہٹنے کی کوشش کرتا۔ یہ اصل میں سب سے بڑی بات ہے۔ لیکن اس کے جواب میں جو اسٹیبلشمنٹ تھی، اسٹیبلشمنٹ نے کیا کرنا تھا؟ اسٹیبلشمنٹ نے کرنا تھا انصاف۔ بہت ہی آسان بات تھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کے دلوں پر پردہ لگا دے، دلوں کو بند کر دے، سوچے سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دے تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے۔ اب انصاف فراہم کرنا انصاف کا تقاضا ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، میرے نبی کی سنت ہے، پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے، رات کو سوتے ہوئے اکیلے میں بھی انسان کہتا ہے کہ میں نے انصاف کرنا ہے۔ اور یہ جو ایک محض انصاف کرنا تھا، یہ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے عمران خان کے ساتھ نہیں کر سکے، اور باوجود لاکھ کوشش کے عمران خان کی جو درخواست ضمانت کی تاریخ ہے وہ بھی مقرر نہیں ہو سکی۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ جب عمران خان کی ضمانت کی جو تاریخ ہے وہ مقرر نہیں ہوئی تو اس بیچارے کو ضمانتیں کیا ملنی ہے۔ یہی بات ہے کہ جو عمران خان کا وکیل ہے اس نے تھک ہار کر کہہ دیا کہ میں ہار گیا ہوں، تو پھر پاکستان کی جوڈیشری سے تنگ آ کر، پاکستان کے جوڈیشری سے فیڈ اپ ہو کر پاکستان تحریک انصاف اپنے قائد کا مقدمہ اقوام متحدہ لے گئی ہے، اور اس فائل کا اقوام متحدہ میں صرف پیش بھی ہو جانا پاکستان کے ججوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ میں کیسے؟ اگر کسی آدمی کی ڈیوٹی ہو اور وہ ڈیوٹی پرفارم نہ کر سکے اور وہ اپنا بستہ اٹھا کر کسی دیگر کے پاس چلا جائے کہ خدا کے لیے دیکھے پاکستان کے مسلمان جج اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، تو اگر عقل ہو، فراست ہو، تھوڑا سا وہ سوچنے کی صلاحیت ہو تو بندہ سوچ کے ہی ڈوب کے مر جاتا ہے۔ لیکن یہ پاکستان ہے، یہاں پر ڈوب کے کوئی نہیں مرتا۔ اگر مرنا ہوتا تو 1971 میں جب یہ ملک ٹوٹا تھا تو کم از کم آدھی سے زیادہ آبادی یا وہ لوگ جو پاکستان ٹوٹنے کے ذمہ دار تھے وہ ڈوب کے مر جاتے۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ ان ڈوبنے والوں کو، پاکستان کے ڈبونے والوں کو انہوں نے میڈلز دیے، انہوں نے ان کو دوسرے ملکوں میں سفیر لگایا، انہوں نے ان کو مراد دیں، انہوں کو پینشنیں دیں، ان کو یہ رقبے دیے اور ان کو جائیدادیں دیں، جہاں پر آج بھی وہ لوگ مونچھوں پر تو لگا کر اور کلف کے کپڑے پہن کر اور بہترین گاڑیوں میں وہاں پر سیر کرتے ہیں، وہاں پر سب اپنے سنڈے بناتے ہیں۔ یہ پاکستان توڑنے کا وہ جو سزا ملنی تھی انہوں نے انعام دیا ہے، ہر چیز تحریر ہے۔ لیکن پاکستان میں انصاف عمران خان کے ساتھ نہیں ہو رہا تو پھر پی ٹی آئی کدھر جاتی ہے؟ اب بات ہو رہی تھی، دوبارہ اسی کی طرف آتے ہیں کہ یہ جو ٹوٹا ہے سلسلہ، اب اس کا ایک اب اینگل ذرا دیکھیں۔ کل 13 پاکستان کے جو فوجی ہیں وہ شہید ہوتے ہیں شمالی وزیرستان میں۔ شمالی وزیرستان میں جب ان 13 کی شہداء کی لاشیں نیچے آتی ہیں تو وہاں پر ایک سیرمنی ہوتی ہے نماز جنازہ کی، ہم مسلمان ہیں جنازہ تو پڑھتے ہیں، تو وہاں پر آرمی چیف تشریف لاتے ہیں۔ آرمی جب عاصم منیر تشریف لاتے ہیں تو وہاں پر شہباز شریف بھی ہوتا ہے، لیکن علی امین گنڈا پور اس جو شرکت ہے نماز جنازہ میں وہ نہیں کرتا۔ تو اس کو آپ ہزار رنگ دیجئے، لیکن آپ جب ہماری اس پروگرام کے پہلے منٹ کی طرف آئیں گے اور علی امین گنڈا پور کے اس ایکٹ کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ ان دونوں کے درمیان جو پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ چلے گئے ہیں کہ ایک صف میں کھڑا ہونا اب ان لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ کب؟
جب ملک میں جو دہشت گردی ہے وہ انتہا پر پہنچ چکی ہے۔ اب آپ کو ایک اور خبر سے میں کروں، اسی KPK کا علاقہ ہے ایک بنوں۔ بنوں میں کیا ہوتا ہے، بنوں میں حملہ ہو جاتا ہے ایک ڈیری فارم پر جو ملٹری مین کا ہے۔ ملٹری مین کا جو فارم ہے وہاں پر 150 کے قریب جو جانور ہیں ان کو دہشت گرد لے جاتے ہیں۔ بسم اللہ، یہ کہتے ہیں پاکستان صحیح چل رہا ہے۔ یہ جو خبر ہے یہ آپ کوئی بلیو کر سکتا ہے کہ جو گائے بھینس کے جو چلنے کی سپیڈ ہوتی ہے وہ کتنی کم ہوتی ہے، ان کے ساتھ ان کے بچے بھی ہوں گے، اور وہ ان کو گھسیٹتے ہوئے ہانکتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں اور ان کا پیچھا نہیں کیا جا رہا۔ اب آپ ادھر ہی رکیے، وہ جانور کدھر گئے ہوں گے؟ کہیں پر تو انہوں نے باندھے ہوں گے، کہیں کو آسمان پہ تو نہیں لے گئے۔ یہ سب سے بڑی ناکامی ہے۔ اب کہتے ہیں اب اس پہ بات کرنے والے وہ غلط ہیں۔ بھائی غلطی کو ہائی لائٹ کرنا ہی تو اصل کام ہے۔ اب یہ خبر ابھی چل رہی تھی کہ دوسرے دن جو واپٹا کے 5 اہلکار ہیں جو بنوں کے نواح میں وہ بجلی ٹھیک کرنے جاتے ہیں، ان کو پھر اغوا کر لیا جاتا ہے۔ یعنی پہلے دن جانور اغوا ہوئے، دوسرے دن پاکستان کے سرکاری آفیشل اغوا ہوئے جو ابھی تک اغوا ہیں، اور ہر روز لکی بنوں میں ہر روز پاکستان کے سیکورٹی فورسز کے ساتھ ان لوگوں کا ٹاکرا ہو رہا ہے، اور اوپر سے تو لاشیں بھی گر رہی ہیں۔ آپ کو سن کر حیرانی ہوگی کہ اس ٹائم دنیا میں سب سے زیادہ جو فوجی نقصان ہو رہا ہے وہ پاکستان کو ہو رہا ہے۔ یہ انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے۔ ہم اپنے ملک میں اتنی بڑی جنگ لڑ رہے ہیں، اور یہ جو جنگ جیتنے کا صرف ایک ہی سمپل کو لیا ہے، کیا کہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کی فوج ایک صفحے پہ ہو۔ ایک صفحے کا مطلب ہے صرف اور صرف انصاف۔ آرمی میں پڑھایا جاتا ہے کہ جو آرمی ہے وہ 30% جنگ لڑتی ہے، 70% جو جنگ ہے وہ تو سویلین لڑتے ہیں، سویلین ادارے جیسے پولیس ہے، دیگر ادارے ہیں وہ لڑتے ہیں۔ لیکن ہیئر پاکستان میں اس کلیے کو، اس اسٹڈی کو ٹوٹلی بھلایا جا رہا ہے۔ تو پھر ہم کیا کریں؟ ہم اس پروگرام کے ذریعے سے یہ تو نہیں کہہ رہے کہ آپ کیا کریں، ہم تو صرف یہ ہائی لائٹ کریں، ہماری یہ اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم یہ آپ کو سمجھائیں کہ آپ کیا کریں، کہ انصاف 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 کے بنا آپ نہیں چل سکتے۔ خدا کے لیے 1971 میں آپ نے کیا کیا تھا؟ 1971 کا صرف اور صرف سمپل کلیہ یہ ہے کہ اگر اس وقت تھوڑی سی فراست دکھا دیتے، بنگالیوں کو اپنے ساتھ ملا لیا جاتا تو انڈیا کبھی کامیاب نہ ہوتا، اس کی ماں ہی کامیاب نہیں ہونی تھی۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا جو مرضی ہو جائے، ہم نے بنگالیوں کو اپنے ساتھ نہیں ملایا۔ اب بھی PTI کے ساتھ دنیا گواہ ہے کہ وہ پاکستان کی محب وطن جماعت ہے، سیاسی جماعت ہے، اس کا لیڈر آپ کے پاس قید پڑا ہے، اس کے مقدمات کو لگنے دیجئے، ان کو جو ہے باہر آنے دیجئے، وہ باہر آ کے آپ کے درمیان اور یہ جو ہے برج قائم کرے گا، اور اس برج پر چل کر انشاءاللہ پاکستان کی سلامتی ہوگی، پاکستان کی ترقی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی دے گا۔ اب کل سے جو پاکستان کا جو میڈیا ہے، جو پیڈ میڈیا ہے، وہ کیا کمپین کر رہا ہے کہ جو PTI ہے یہ دہشت گردوں کی جماعت ہے۔ تو کیا یہ اگر آپ ثابت بھی کر دیں، چلو جسٹ فار دا سیک آف آرگومنٹ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو کیا دنیا کا قانون یہ ہوتا ہے کہ کسی سیاسی جماعت کو جو دہشت گردوں کی طرف جا رہی ہے اس کو واپس کھینچ کے اپنی طرف لایا جاتا ہے، کہ نہ کہ اس کو پش کیے جاتا ہے کہ آپ ادھر ہی جائیں؟ کیونکہ میں جسٹ فار سیک آف آرگومنٹس بات کر رہا ہوں۔ تو یہ جو حالات ہیں اس ملک کی وفاقی حکومت کے، کہ محض اپنے اقتدار کے لیے، محض چند دنوں کے اقتدار کے لیے یہ پاکستان کی سلامتی کے ساتھ کھلواڑ کرنے جا رہے ہیں۔ او خدا کے بندے، کتنے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنے بڑے بڑے عہدے دیے ہیں، اتنا تو سوچئے کہ اگر آپ کا کوئی بچہ دانستہ یا غیر دانستہ آپ کی اسٹڈی کے مطابق، آپ کے حالات کے مطابق، آپ کی سوچ کے مطابق ادھر کو جا رہا ہے، تو ادھر اس کو بچے کو روکنا، بازو پکڑ کے واپس لانا، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ کی ہے۔ اتنا نقطہ بھی سمجھنے کے لیے آپ کو دوبارہ اسکول میں داخلہ لینا پڑے گا، تو اس کو روکیے اور اس کو اس طرف لائیے۔ اور یہ جو گندے بچے آپ نے اپنی گود میں بٹھائے ہوئے ہیں، یہ جو تحریک انصاف کے مقابلے میں نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، ان کو کھڈے لین لگائیں۔ یہ کوئی انسانوں کے بچے ہیں؟ ان سے کیا سیکھا پچھلے 40-50 سالوں میں پاکستان میں، سوائے اس کے کہ انہوں نے صرف اپنے اور اپنے بچوں کے مال بنائے ہیں، وگرنہ یہ پاکستان کے مخلص نہیں ہیں۔
اب مریم نواز سے اب دہشت گردی کے خلاف جنگ جیتنا چاہتے ہیں. اب شہباز شریف کو اوپر بٹھا کے تو کیا کہیں گے کہ لاکھوں کے مقدمے سے خطاب کرے, ایک پریس کانفرنس نہیں کر سکتا. یہ ہے ان لوگوں کی کل اوقات, اور آپ ان کو لے کر آپ پاکستان کو تقدیر کو بدلنے چلے ہیں. پاکستان کی تقدیر نہیں بدلنے والے, نہیں بدلنے والی. اب بھی وقت ہے, یہ جو مذاکرات کا سلسلہ ٹوٹا ہے اس کو دوبارہ اس کو جوڑیے, پی ٹی آئی کے چیئرمین کو باہر نکالیے. اگر عمران خان مزید اندر رہا, ذرا آپ نے کرنا کیا ہے اس بیچارے کا؟ آپ نے اگر کچھ کرنا ہوتا 2 سال میں کر گزرتے. کیا کچھ نہیں کیا. جیل میں آپ نے ان کے ساتھ پانی بند کیا, بجلی بند کی, کوٹھڑی میں رکھا, تنہائی میں رکھا, اخبارات بند کی, ٹیلی ویژن بند کیے, ملاقاتیں بند کی, اس کے بچوں کو کیا, اس کی جماعت کو ختم کیا. آپ نہیں ختم کر سکے تو عمران خان کے نام باہر جائیں مائک لے کے. پہلے 30 آدمی تھے, اب 100 بندہ اس کی حمایت کر رہا ہے. تو یہ پاکستان کا سوال ہے. جنرل صاحب, ہم آپ سے مخاطب ہیں, خدا کے لیے اپنی پالیسیوں کو بدلیے, پاکستان کے لیے پالیسیوں کو بدلیے. انصاف 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 کے بغیر دنیا مٹ جاتی ہے. پتہ نہیں آپ کو کب سمجھ آئے گی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. تھینک یو ویری مچ.